وسیع ہے. اور خدا کے بندو اللہ نے لعنت کے غصہ کیا تو اللہ کہتا ہے جسے میں نے بنایا. نتیجہ کیا نکلا؟ ابلیس اللہ کو تو مانتا تھا, اسے نہیں مانتا تھا جسے اللہ منوانا چاہ رہا تھا. اور شدید آج کا ملا بھی محمد کو مانتا ہے, اسے نہیں مانتا جسے محمد منوانا ہے. شاباش شاباش. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, سرکت ہمارے خدا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی بسم اللہ کرام. عبادت اللہ. میرے بابا جی میرا دل کرتا ہے میں لفظ فقط کا استعمال, شاہ جی علامہ صاحب کے لفظ شاہ جی بابا جی فقط یعنی انما یعنی کلمہ حسر. بابا جی عالم دل بیٹھے ہوئے ہیں, میرا جی کہتا ہے میں فقط کا استعمال کروں تاکہ صحیح معنی ہو جائے. عبادت فقط, آواز تھوڑی آئے گی, عبادت فقط. اگر آپ تھوڑا بولیں گے تو پھر مولوی کہے گا میں کہتا نا میں ٹھیک ہے نا یہ علم کی بات کر دیں, اس لیے اونچا بولیے. عبادت فقط اللہ کی. پڑھے الفاظ ہلکے زور میں امید کامل کے ساتھ کہ ان خالی ہاتھوں میں سجدوں کی مومنوں کی دعا ہے. عبادت فقط اللہ کی. مجھے لا الہ الا اللہ کی قسم علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں. سب کے نامہ مالک آپ کے ہاتھوں حیدری, خدا آپ کو سلامت رکھے. علی کا چہرہ دیکھنا بابا جی, علی بھائی بسم اللہ. بہت شکریہ بھائی. مالک آپ کو سلامت. کوئی اسے نہیں مانتا. اللہ تجھے غصہ کیوں ہے؟ میں نے بنایا ہے. اب وہ میں نے بار بار کہہ رہا تھا میں نے, اور میں کہہ رہا تھا پنجابی میں کوٹ کے, وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ قرآن ہے سورہ بقرہ. جو بندہ جیلم امام بار کا جعفریہ میں آئے گا اس اشرے میں, وہ یہ ذہن میں رکھ کے آئے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ذاکر صرف قرآن پڑھے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھ کے آنا ہے, یہاں کوئی قصہ کہانی نہیں ہوگا, صرف قرآن. کیونکہ 14 کا اصلی ذاکر خدا ہے اور قصیدہ قرآن ہے, اس لیے قرآن پڑھا جائے گا. اور آپ نے یہ ذہن بنا کے آنا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ زیادہ قرآن ہوگا. کوئی تو جو سامنے محترم, اب باقی احادیث ہوگی وہ قرآن کی تعلیم میں ہوں گی, بیسک قرآن ہوگا. اچھا میں نے پروردگار کیسے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30. اب وہ میں زور والی میں آپ کو دکھانے کا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اے میں کو کہ انی, بابا جی بیٹھے ہوں پوچھ لیجیے, انی اے کو کہ بے شک میں. اے حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں نے کیا کہا؟ انی کہ میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین پر خلیفتن خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں یا معصوم بچے بیٹھے ہیں, بیٹا یاد رکھیے مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے جیسے نبی بنانا اللہ کا کام ہے ویسے ہی اس کا خلیفہ بنانا بھی, جبکہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی بنانا تو اللہ کا کام ہے, خلیفہ ہم لوگ مل کے بھی بنا سکتے ہیں. میں چونکہ شیعہ ہوں میں نے کسی کے مسئلے کی توہین نہیں کرنی, وہ ان کا عقیدہ انہیں مبارک. میں چونکہ شیعہ ہوں, میں سادات کا وکیل ہوں, میں صرف اپنا موقع بیان کروں گا تاکہ کسی کی دلداری یا توہین نہ ہو. ہم نے کہاں سے نکالا کہ نبی کی طرح خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے؟ یہ کہاں سے نکلا؟ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا بالکل بھائی ایسی ہی آیت, یہ تھا سورہ بقرہ, سیم ٹو سیم, ایک پک, ایک کنڈیشن, ایک سچویشن, بلکہ سیم ورڈنگ والی آیت سورہ سواد, جیسے دعا پڑھتا ہے سواد, سورہ سواد 38واں سورہ آیت 71, سیم یہی لفظ ہے. فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي, اب یہاں پر کہا گیا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, إِنِّي خَالِقٌ بشرم من دین. کالے کپڑے والے پٹا کٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے؟ نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے. بھائی سنیے, ادھر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اسی پیٹرن میں پھر کہا انی خالق بشرم من دین, کہ مٹی سے بشر بنانے والا میں ہوں. پروردگار یہ خلیفہ کا تعلق بشریت کی خلقت سے کیوں؟ 5 بندے بولو میں راضی ہوں. آواز نہیں, میں کائنات کے ملا کو سمجھا رہا ہوں, خبردار. خلیفہ وہ بنا سکتا ہے جو مٹی سے بشر بنا سکتا ہے.
اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. یہ تھی داد آپ کی جو اندر سے داد آئی ہے. بھائی ہر ہلائی مل کے پوری قوت سے مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو میں جناب کے سامنے پیٹرن پڑھ رہا ہوں یہ کوئی کیشن نہیں پڑھ رہا یا کوئی اپنی طرف نہیں کہہ رہا. یہ اکمال الدین و تمام النعمہ شیخ الروح کی وہ کتاب جو 12 امام پہ لکھی گئی ہے اس میں سے آپ کو سنا رہا ہوں پڑھ کے. اور اس کے غالباً 28 29 30 صفحے پہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے. میں کیا کہ وہ کر نہیں سکتا. پابلی کے پاس کتاب اوپر پڑی ہوگی تاکہ دیکھ لیجیے. انی میں بنانے والا ہوں, انی میں خلق کرنے والا ہوں. اس کا مطلب ہے جو ذات مٹی سے بشر بنا سکتی ہے اسے اختیار ہے کہ وہ خلیفہ بنائے. شاہ جی خدا کی قسم بابا جی بڑا ناز ہے اللہ کو اپنی خالقیت پہ. مثال دوں آپ کو سورہ نحل میں واضح. تو میں نے بار بار کہا کہ اپنے قرآن کا ذہن رکھ کے آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ آپ کو پتا ہے اب وقت کا تازہ ایسا ہے نا, نیٹ کا دور ہے, موبائل کا دور ہے, وقت کر رہا ہے, وہ راہ ہے فطرت وہ آپ سن کر کے بوڑھے ہو چکے ہیں. اب وقت کا تازہ ہے تو ہم نے اس پیٹرن میں بھی چلنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو سامنے مطلب قرآن سورہ نحل بسم اللہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے دیکھیے خالق جو نام کیسا ہے. فرمایا وخلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصيم مبين. میرا جی چاہتا ہے ہر حلالی بولے قرآن پہ. اللہ کہتا ہے عجیب ہے انسان, عقد کا ہم سے ہے بنا نطفے سے ہے. ہائے ہائے شیعہ سب کے جمع شیعہ ہوتے ہی وہ جو قرآن پہ بولتا ہے. میں عربی پھر کہتا ہوں, پھر عربی پڑھتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے. خلق الانسان من نطفۃ, انسان بنا ہے نطفے سے. فاذا هو خصيم مبين, اور ہم ہی سے جگڑتا ہے. اچھا تو پہلے قرآن نے کیا کہا, انسان بنا نطفے سے. ایک اب آئیے سورہ مومنون بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے. ادھر کہا انسان نطفے سے, ادھر کہا مٹی سے. تو دونوں کی سچی بات کون سی؟ نعوذ باللہ قرآن ہے, دونوں سچی ہیں. تو دونوں سچی کیسے ہوگی؟ سونی داد آئے نہیں مطلب کہتے ہیں کالے کپڑے والے کہہ جاتے ہیں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے, داد سونی آئے گی, سونی داد آئے. دونوں سچی شادی کیسے ہو گئی؟ تو بابا جی دونوں سچی ایسے ہو گئی, آدم اور حوا بنے تھے مٹی سے, باقی پوری انسانی نطفے سے ہے. ہائے ہائے سب کے جمع جو قرآن پہ ہاتھ اٹھتے ہیں وہی تو شیعوں کے ہاتھ ہیں. جو سب کے جمع مہربانی بھائی حیدری مالک آپ کے ہاتھوں کو سامنے رکھے. جو ہاتھ قرآن کی تحریر میں اٹھے وہی تو حسینی ہاتھ ہے. کیونکہ آپ جس سید کا ماتم کرتے ہیں وہ قرآن پڑھنے میں اپنے جسم کا محتاج بھی نہیں ہے, وہ ممبر کا محتاج بھی نہیں ہے, وہ تو نیزے کی نوک میں بھی قرآن پڑھتا ہے. اتنا پیار ہے حسین کو قرآن سے. ماتمی سچا ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن پہ بولتا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا تو ادھر کہا انسان بنا نطفے سے. اب اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ ہم خالی مرد بیٹھے ہوتے میں وضاحت کرتا. ہماری مصنوعات عزت دار مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, اتنا کافی ہے. اور یہ بھی لفظ اس لیے استعمال کروں کیونکہ قرآن کا ہے. خالق الانسان من نطفۃ, نطفۃ کیونکہ قرآن نہ ہوتا میں نہ کہتا. اچھا تو انسانیت بنی نطفے سے, اور ہمارے ماں باپ آدم و حوا بنے مٹی سے. خلقت کی کتنی قسمیں ہو گئی بھائی, پوچھا بولی کتنی ہو گئی؟ نطفے سے مٹی سے. اب آئیے تیسری خلقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ اعراف ہے, سورہ نحل, سورہ مومن اور اب سورہ اعراف 7واں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ توجہ رکھیے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. میں پہلی مجلس ایسے پڑھتا ہوں جیسے نامی ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج پہلی ٹیلی پڑھنا نا, کیونکہ جو ہمیں امام حسین کے نام پہ جو لنگر ملتا ہے نا وہ 10 دن کا برابر ملتا ہے. تو اگر آج میں ڈیلی مجلس پڑھوں یا میں جتنا پروگرام کر سکتا اتنا نہ کروں تو پھر میری روٹی حلال رہے گی نہیں نا. نہیں, کیونکہ آج کی بھی اتنی نہیں آتا جتنی 10 کی ہے, اس لیے مجھے چاہیے کہ میں پوری محنت سے آپ کے سامنے پڑھوں. تو آپ بھی ایسے سنیے جیسے 9 محرم ہے. توجہ خلقت نمبر 3 شروع ہونے لگی ہے سورہ کا. جناب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا نطفہ, مٹی یاد رہے, نطفہ مٹی. تیسری خلقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ کہتا سنو, پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا, اوکے, ثم صورناکم, پھر تمہاری تصویریں بنائی, اوکے, ثم قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم, پھر ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. شاید اس کا مطلب یہ ہے یہ تصویروں والے وہ ہیں جو آدم سے بھی پہلے ہیں, جو فرشتوں سے بھی پہلے ہیں. یعنی یہ تصویروں والے وہ ہیں, نہ مٹی سے ہیں نہ نطفے سے ہیں. ہائے ہائے سب کے جامع بابا جی بھی شروع کرا. پیر فروز شاہ جی بابا جی مہربانی. بات
بادشاہ آپ کے ہاتھ یار بڑا اچھا عقیدہ سنتا ہے بھائی, عقیدہ اور قرآن کہنے میں اتنا اچھا سنتا ہے. بابا جی پہلے دن آپ کی دعا کے سلسلے میں پنڈال کھولو گے انشاءاللہ, روز پر مولانا حسین کے مہمان بڑھتے رہیں گے. یہ اس میں نہ کسی بانی کا بابا جی کمال ہے, نہ کسی 2 ٹکے کے ذاکر کا کمال ہے. یہ سچی حسین کا نام بھی اتنا بڑا ہے کہ یہ قیامت تک ہو چکے. آپ کو پتہ ہے یہ جو شہید بیٹھے ہو نا یہاں پہ, یہ مجازی بانی ہے. مجازی بانی, مجازی سمجھتے ہیں, حقیقی بانی نہیں ہے. یہ حقیقی بانی ان کی پاک داتی ملکہ شام ہے, جس نے دربار میں کہا تھا فقط کی کا یبن خبیث اللہ تمہو نکلنا, اے خبیث جتنی کوشش ہو سکتا ہے کر لے, تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا. چونکہ عزاداری کی مجلس کی بانیاں عالیہ شام ملکہ شام ہے, اس لیے توجہ رکھے گا. روز پڑھو انشاءاللہ مولانا حسین کے مہمان آتے رہیں گے. اچھا ہم نے تمہیں خلق کیا, برکت خلقنا کو ثم صبرناکم ثم قلنا للملائکہ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. تو میں سنو, ہم نے تمہیں خلق کیا, پھر تمہیں تصویریں دی, اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. تو قرآن گواہ ہے کہ یہ کچھ وہ ہستیاں ہیں جو تصویروں میں اس وقت موجود تھے جب ابھی آدم نہ تھا, ابھی فرشتے نہ تھے, ابھی سجدہ نہیں ہوا تھا, اور ابھی کوئی بہت بڑا عابد لانتی نہیں ہوا تھا. یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ میرا جی چاہتا ہے میں ترجمہ نہ کروں, عربی پڑھ کے آپ سے دعا لوں. یہ کون ہے؟ ان میں سے پہلی ذات وہ ہے جس کا اعلان تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. ہائے ہائے سب کے نام بابا جی, کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں زہرا کا بابا اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور شری پانی کے درمیان تھا. یا رسول اللہ, آپ نہ نطفے سے ہیں نہ مٹی سے, جب آپ تھے تو کیسے تھے؟ پھر بات حدیث اول ما خلق اللہ نور, اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو انکر دی خلق کیا. اچھا پروردگار پھر کیا سنا, پھر میں چاہتا ہوں آرام سے جملہ کہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رولا پایا سمجھ نہیں آئی. داد آپ کی ممبر تک آنے چاہیے قرآن کے حدیث کی دلیل میں. یا رسول اللہ کیسی کنڈیشن میں تھے؟ فرمایا میرے نور کی ہیبت ایسی تھی کہ فرشتوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کو لگا میں ہی اللہ ہوں. نہیں سنا آپ نے, آپ نے نہیں سنا بھائی. میں کوئی ذاکری نہیں کر رہا, حدیث پڑھ رہا ہوں, آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں. کل حوالہ مانگ لینا, 6 فٹ میرا قد ہے, اتنی کتابوں کا ڈھیر نہ لگاؤں, مجھے کرنا پڑنے دینا. قبلہ فضل نقوی صاحب موجود ہے, میری تحریر میں بات پوچھی تو شاید سے پوچھنا کہ میں وہ پڑھتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں, میں پڑھ کے بولتا ہوں. مطمئن کو سنیے, اللہ نے حسین کے نامے کو نور کو بنایا ایسے کہ فرشتوں نے دیکھا تو ان کو یہ گمان ہوا کہ یہی اللہ ہے, یہی اللہ ہے. یا اللہ, پھر اللہ نے اپنے صدقے جاوا دی, پھر اللہ نے اپنی توحید بچائی کیسے؟ فرمایا پھر اللہ نے میرے نور کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. انا والی جو من نور الواحد, ایک مصطفیٰ ہوا, ایک مرتضیٰ ہوا. حدیث کے ساتھ میرے سر پہ ہے, شیعہ وہاں کے بیٹے کے باجے بولے باقی کو چھٹی. یا اللہ نے آپ کو 2 کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ وہ خود ایک رہے. ہائے ہائے بابا جی بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ نے ہمیں, بابا جی بسم اللہ کرا, اللہ نے ہمیں کیوں کیا؟ تاکہ وہ خود ایک رہے. اچھا اس کا مطلب ہے یہ وہ پاک ہستیاں ہیں, یہ وہ پاک طیب و طاہر وجود ہیں, یہ نور کے وہ پاک مجسمے ہیں جو مٹی اور نطفے سے بہت اوپر ہے, اور یہ ہے سید مجسمہ نور. اچھا اگر اجازت دو تو پہلے ہی دن قرآن سے یہ جو نادر پیدائش پہ بحث ہوتی ہے اسے ختم کروں, ختم کریں اسے, تیار ہے سارے؟ پکی بات ہے, نطفہ مٹی نور. آئیے قرآن پڑھیے, سورہ حدید سورہ نمبر 57, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ سکتے جاوا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. یہ لوہے کی پتہ علامت کیا ہے؟ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اس میں قوت اتنی ہے کہ یہ قوت پروردگار ہے. یار بچے پیچھے رہ کے دکھ لگا مجھے, نوجوانوں بچے پیچھے رہ کے مجھے دکھ لگا. یہ قوت پروردگار ہے, یہ قوت کوئی ہے نا جو قوت پروردگار ہے. اچھا پروردگار, لوہا تو زمین سے نکلتا ہے, پہاڑوں سے, کانوں سے, یہ کون سا لوہا ہے جو تیری قوت ہے اور نازل ہوا تھا؟ فرمایا اس کا نام ذوالفقار ہے. بھائی کہاں گئے شیعہ بھائی, بھائی کہاں شیعہ گئے؟ فرمایا اس کا بابا جی مالک آپ کا ساتھ سلامت ہے. فرمایا بھائی ہر حال مل کے پوری ہائے گری
जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। मैं आज जरा जल्दी कर रहा हूँ ताकि इंशाल्लाह फिर घंटा और इससे प्लस जाएंगे। इसी शर्त के साथ जो बाबा ने रिक्वेस्ट की है, मेहरबानी करके 9 से 2-4 मिनट पहले अगर आ जाएं तो मुझे आपके पसंदीदा कदम चूमने का मौका ज़्यादा मिल जाएगा। मेहरबानी नजरे न नाले हुसैन, कल से कोशिश कीजिए कि 9 बजे हर हलाली मुवाली यहाँ पे मौजूद हो। मालिक आपको सलामत रखे। जहाँ जहाँ भी जिक्र हो रहा है मालिक सब मकामात की हिफाजत फरमाए। मालिक सब जाकिरों का, सब मोमिन का पढ़ा सुना कबूल फरमाए। ये कौन सा लोहा था? जुल्फकार। भाई ये जुल्फकार है और वो अली शाह सवार है। ये हमने उसके लिए भेजी है। जरा आप जरा अल्फाज सुनिए। लुत्फे से, मट्टी से, नूर से पैदा होते हैं या नाजिल होते हैं? पढ़ कुरान। वह अंजलनल हदीदा, हमने जुल्फकार को नाजिल किया। वह अंजलनल हदीदा, हमने जुल्फकार को नाजिल किया। वो नाजिल से कहते हैं, एक से कहते हैं नाजिल किया। हमने जुल्फकार को नाजिल किया। हमने जुल्फकार को नाजिल किया। परवरदिगार तू ये भी तो कह सकता, हमने ओहद में अली को तलवार अता की। ये तूने शादी क्यों कहा कि हमने जुल्फकार नाजिल की? मैं कायनात के मुल्ला को वकील साहब समझा रहा हूँ, जिनके हथियार नाजिल होते हो वो खुद तेरी तरह पैदा हो गए। बाबा जी मेहरबानी सदके जाना। मौला ये हाथ शादी किस तरह करा? ये हाथ से मालिक आपके हाथों को सलामत रखिए। जनाब सईदा आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। अच्छा हमने नौजवानों कि जनाब को पता है कि ये तलवार कहाँ नाजिल हुई? सदके जाना, अल्लाह को सलामत रखे। चंगे ये जो मेरे सामने बैठा है इनको भी सारा पता है। जरा बोलने के लिए थोड़ी शर्म महसूस करते हैं ना। मैंने एक जगह गुजरावाला में एक जगह है मद्दू खलील, वहाँ ज़्यादा जो तादाद है वो चौधरी साहबान की है। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा बोलिए, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा है तो बोलते क्यों? उन्होंने बहुत अजीब जवाब दिया। वो कहते हैं अगर ऐसा ही बोलना है तो तेनों का भी सदे है। हाँ तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। आज सदके जाना कहाँ नाजिल हुई तलवार? जंगे तो यार ऊंचा बोले जंगे। बाबा जी मेरा जी चाहता है मैं वकील साहब की मौजूदगी में, सैयद की मौजूदगी में एक सहाबी का नाम लूं और आप सारे कहें कि उन पे लाखों सलाम। क्योंकि आपको पता है लोग कहते हैं शिया सहाबा के गुस्ताख हैं, इसलिए मैं नाम लेता हूँ। मिलके कहते हैं उन पे लाखों सलाम। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन पे लाखों, या ऊंची उन पे लाखों। जंगे उहुद में सहाबा की मेजॉरिटी अक्सरियत मैदान छोड़ के महफूज मकामात पे तशरीफ ले गई थी। और यार हमें कहते हैं ना ये सहाबा के गुस्ताख हैं, तो इससे नरम लफ्ज़ कहाँ लगाऊं? मकाम माते महफूजा पे तशरीफ ले गए। जो 2-3 शख्सियात रह गई थी ना नबी पाक के पास, उनमें से एक का नाम अबू दरदा है। तो ऐसे से अभी फिर लाखों सलाम बनते हैं ना। अच्छा ये मौला अली की पुष्ट के साथ, मोंडे के साथ मोंडा, कंध के साथ कंध जोड़ के लड़ रहे थे, नबी का दिफा कर रहे थे। और कुछ देर के बाद रोते हुए सहाबी रोता हुआ आया। पाक हुसैन नाम देखा, अबू दरदा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। मेरी तलवार? भाई जी जेल मानो लख सलाम इस सहाबी की जूती पे, यार लड़ा था तो टूटी है ना, वरना इस्तांबुल के म्यूजियम में बड़े बड़ों की तलवारें पड़ी हैं, नई की नहीं है। भाई जी मेरी मालिक आपको सलामत रखे। उन पे खराश भी नहीं है भाई, बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है ना। तो लड़ा था तो टूटी। अच्छा अब देखिए इधर से आया, जल्दी कर रहा हूँ जरा, इधर से आया, सरकार टूट गई। बिला तस्वीर पाक ज़हरा का पाक बाबा मैदान में होकर बैठे, यूं मट्टी पे बैठे, खजूर की एक छोटी शाख पड़ी थी, उसे सरकार ने पकड़ा। किस सरकार ने पकड़ा? किस सरकार ने? मैं बताऊं किस सरकार ने पकड़ा? अली के मौला ने। हाय हाय, अली के मौला, शियों के मौला के मौला ने यूं कहा अबू दरदा ये तलवार। बस सैयद पाक का कहना था, लकड़ी तलवार हो गई। वो तलवार लेके इधर चला। कुछ देर के बाद इधर से अली आए। या रसूल अल्लाह अब मैं की बने, मेरी भी टूट गई है। जेल वालों अगर आप जैसे पढ़े लिखे शहर में वजाहत करके बंदा दाद ले तो फिर मजा कैसा, फिर आपका शहर कैसा? फिर तो मेरी तरह आप भी कहीं है। अगर शहरी है तो फिर मेरा अंदाज देख के सुनने वाले बता जाए भाईजान इधर से आया अबू दरदा। सरकार ने यूं पकड़ी, यूं शहीदी तलवार हो गई।
یا رسول اللہ نہ تو آپ کے دست سے گزرتے میں کمی ہے نہ احد کے میدان میں شاخوں کی کمی ہے. مجھے منبر کی قسم غازی کے علم کی قسم ابو دردہ ادھر سے آیا تھا رسول نے یوں دیکھا, علی ادھر سے آئے رسول نے اس علی کو نہیں دیکھا. ہائے ہائے سب کے جامع مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی سارے بھائی مل کے ہائے علی. میں بسم اللہ کرا, میرے نبی نے اس علی کو نہیں دیکھا بلکہ اس علی کو دیکھا. یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جسے قرآن میں اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے مارو میں تو بڑا دن رہا ابھی بھی پتھر تو نے نہیں پھینکا, یہ اللہ نے پھینکا, تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. نہ تو آپ کے ہاتھ کی طاقت میں کمی ہے نہ سوٹیوں میں کمی ہے, چھڑیاں شاخیں سوٹیوں سے احد کا میدان بھرا پڑا ہے. وہ ادھر سے آیا آپ نے شاخ دی اور علی ادھر سے آیا آپ وہ دیکھ رہے ہیں. بھائی دعا سونی آئے پر میں جاگا مجھ تو بھائی ہدیان نہ وجہ یہ ہے وہ سپاہی ادھر کا تھا اسلحہ ادھر سے آئے گا, یہ سپاہی ادھر کا ہے اسلحہ بھی ادھر سے آئے گا. بھائی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیوں گئے تھے صحابہ کرام مقامات محفوظہ پر؟ جانتے کیوں گئے تھے؟ ایک درہ تھا, درہ چھوٹے بچوں بیٹا درہ کہتے ہیں پہاڑ کی وہ جگہ جہاں بندہ چڑھ کے کھڑا ہو سکتا ہو, وہ درہ تھا. سرکار نے کہا 50 بندے یہاں کھڑے ہو جائیں. عبداللہ ابن جبیر کی سرکردی میں وہ 50 بندے 3 میں دسا دیا اور مصطفیٰ کہتے ہیں سنو ہم ہارے یا جیتے تم نے یہاں سے ہلنا. ہل گئے سن جی ہل گئے تھے اور 43 بندے شہید ہو گئے. یہ آپ کو پتا یہ کیوں تھے؟ یہ پتا کیوں ملے تھے؟ کیونکہ مولا علی نیچے گرفتار چلا رہے تھے اور پیسے ڈالر پاؤنڈ درہم دینار سونا چاندی نیچے تھا. وہ نہ کہا چلو بنا یہ بس کبھی آئے ہاں تو وہ اکٹھے کرنے کے لیے پیچھے سے حملہ ہوا اور آج کل وہ بڑا مقدس ہے, مجھ کا نام نہیں لیتا, اس نے حملہ کیا, اس نے بڑا سا پتھر پھینکا تو سرکار کے دانتوں تھے. جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہارے, جیتی ہوئی جنگ. پتہ کیا ہوا؟ سرکار نے دنیا کو بتایا تھا اگر میرا دکھلایا ہوا مقام چھوڑو گے تو جنگ ہار جاؤ گے, میرا بتایا ہوا امام چھوڑو گے تو جنت ہار جاؤ گے. ہائے ہائے سب کے جامع مالک آپ کو سمجھائے علی بابا جی. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مجھے یہ بتائیے جیل میں کافی پٹھان بھی رہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نا کیونکہ پہاڑی کا شروع جاتا نا تو ہمارے ان علاقوں میں پٹھان زیادہ ہے. میرا جی چاہتا میں آخری فکرہ پٹھان بن کے کہوں. جب جنگ احد ہوئی تھی نا تو ایک بات پوچھی کہ ماتا محمد مصطفیٰ مارا گیا تو ایک بیوی ہے, اگر وہ مجھے ملے تو میں ان کی جوتی کی کیپ بنوا کے نا کیپ اپنے ساتھ بنا کے پھر میں پڑھوں. اتنی پاکیزہ بیوی ہے وہ. اس بیوی کا پتر بھائی شوہر باپ جنگی احد میں نبی پہ قربان ہوا. اور اس بیوی نے جب سنا نا کہ مصطفیٰ مارے گئے اعلان ہوا, اس نے برقع لیا اور سیدھی میدان کی طرف چلی. کسی نے کہا پیو مار گیا کہ آپ چل رہی ہیں کہ خبردار میں اپنے باپ کے لیے نہیں بطول کے بابا کے لیے جا رہی ہوں. اب میرا جی چاہتا ہے میں پٹھان بن کے فکرہ کہوں, اور اگر آپ نے اس فکرے پہ دعا نہ کی تو کل سے پھر اتنے بڑی فکرے میں کہنا چھوڑ دوں گا. بھائی آپ کو پتا ہے پٹھان کہتے ہیں عورت آیا مرد آئی. ایک میں نعرہ ہو جی عورت آیا مرد. ہاں تو میرا جی چاہتا ہے میں پٹھان بن کے جملہ کہوں حضرات جنگ احد میں ایک عورت میدان جا رہا تھا, ادھر سے ایک مرد بھاگ رہی ہے. سب کے جامع حیدری اگر آپ کے ہاتھ تھکے نہیں ہیں تو غدیر کی شبیہ اس جملے کے بعد بنائیے گا پروردگار تم نے جنگ احد میں شہید برپا وکیل صاحب برپا کیا کیوں تھا کائنات کو بتا رہا ہوں. جبریل سے کہا جا لوہا لے گا, ذوالفقار اس کا نام ہے, اور خالی لوہا نہیں دینا بلکہ ذاکر بن کے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مالک جبریل کبھی درزی بنتا ہے کبھی علی کا ذاکر بنتا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو جبریل کی باتیں مجھے پتا ہے کل کو لوگ کہیں گے اکو جے ہے اکو جے ہے اکو جے ہے. میں کائنات کو بتا رہا ہوں خبردار احد کا لاپتہ اور ہے ابے کا لاپتہ. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آج حق یہ بنتا تھا کہ میں پونے تک چھوڑ دیتا لیکن 4 منٹ سے رہ گئے ہیں 10 بجنے میں, اور ابھی ہم نے سب سے افضل عبادت کی انجام دینی ہے. مولا پوائنٹر پاک
آپ کو سلامت رکھے. تیسری مرتبہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, کل سے کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ 9 بجے شفا بھی ہو جائے. میں ایک دو فکرہ کہہ کے پھر آپ کو سلام کرتا ہوں. شاہ جی, عام طور پر نا بابا جی ہمیں فون آتا ہے, مولوی صاحب نوجوانوں آپ کے لیے کہنا لگا ہوں, مولوی صاحب کیا وجہ ہے کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ایسے کوئی غم کی کیفیت آئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں جناب کو, میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو اس کی وجہ کر کے بتاؤں جناب. اذا حل سمرت الآباد السید علی الہاشمی, سمرت الآباد جندرا بڑے چھٹے مولا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا اذا حل ہلال المحرم میں, جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے. اس طرح کر کے دکھانا بھی ثواب ہے. اگر میرے طرف جناب دیکھیں نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے, غلط نکلے میرا قتل معاف. آپ شیعہ ہو کے ہائے نہ کریں, آپ کی مرضی. امام صادق فرماتے ہیں اذا حل ہلال المحرم میں, جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے نا, نشرت الملائکۃ ثوب الحسین, وہ جس قمیض میں حسین ذبح ہوا تھا نا, اس قمیض کو فرشتے پکڑ کے یوں کرتے ہیں. بھائی بیٹھتی مولا آپ کا سایہ سلامت ہے, بسم اللہ کرا. جب اس کو نشر کرتے ہیں یوں پھیلاتے ہیں تو اس پاک کرتے سے جو خون کی خوشبو نکلتی ہے نا, وہ 2 جہاں میں پھیل جاتی ہے. کہ جہاں جہاں کوئی حسینی ہوتا ہے اس کا دل موم ہو کے خود آنسو ہنس کے جہاں آنسو بہنے لگتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ قمیض کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ 1950 ضربیں تھی اس قمیض میں. میں بسم اللہ کر رہا, کل سے وہ چاند نمودار ہو گیا ہے. میں آگے تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا, آج میں بابا جی کی وجہ سے آگے معافی مانگ لوں گا کہ تھوڑا لیٹ آیا ہوں, لیکن جی چاہتا ہے میں آپ کی یہ مسائل کی خدمت انجام دے کے جاؤں اس شرط پہ کہ اگر آپ ہائے میں شامل ہو جائیں گے سارے تو پھر میں زیادہ پڑھوں گا, ورنہ میں آپ کو سلام کروں گا. ہائے نکل آئی, نماز کی میری دونوں پہ پوری ہو گئی. میرے عزیزو, یہ وہ چاند ہے جس میں زہرا کا بھرا ہوا بیٹا اجڑ گیا. میں سر کے جاؤں جی, ہائے کرنے میں کوئی بھائی کنوسی نہ کرے, بسم اللہ کرا. جنم کی آبادی ہے جو یہ مولا حسین کو رونے والی آبادی کہی جاتی ہے, اس لیے کوئی بھائی شرم نہ کرے, ہائے ضرور کیجیے گا. یہ وہ چاند ہے جسے دیکھ کے حسین نے انا للہ پڑھا تھا. یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں, میری سید زادیاں, میری آقا زادیاں آئی ہوئی ہیں نا, انہوں نے یہ چاند کل دیکھا ہے اپنے اپنے گھروں میں. زینب نے یہ چاند دیکھا تھا جنگلوں میں. میں بسم اللہ, یہ وہ چاند ہے جس میں بنو ہاشم کا چاند بازو کٹوا کے منہ سے گرا تھا. یہ وہ چاند ہے جس میں لیلا کا چاند سیاہ بادلوں میں چھپ گیا تھا. وکیل صاحب اللہ آپ کا پرسہ ماتم قبول فرمائے. یہ وہ چاند ہے جس میں حسن کا چاند کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. جو ایسی میری بھائی اور ایسی بہنیں بیٹھی ہیں جن کی شادی کو مدت ہو چکی ہے, یا تو ان کے پاس اولاد ہے ہی نہیں یا صرف بیٹیاں ہیں اور وہ پتر مانگ رہی ہیں, میں آپ کا مسافر بھائی نوکر کہہ رہا ہوں, اس فکرے پہ ہائے کیجئے. اللہ اگلے سال علی اصغر کے صدقے میں آپ کو ماتمی بیٹا عطا کرے گا. یہ وہ چاند ہے جس میں رباب کا چاند چپ کر کے گرم ریت پہ سو گیا. میں بسم اللہ کرا, مولا آپ کی ہائے اور پرسہ قبول فرمائے. میں نے سمجھا شاید آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ تو بالکل رونے کو تیار ہیں, ایسے لگتا ہے یکم محرم نہیں 10 محرم ہی. بسم اللہ کرا, مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. میرے عزیزو, آپ کو پتہ ہے کیا اثر ہوا تھا اس چاند کا؟ پڑھے لکھے سید وہ کلا بیٹھے ہوئے ہیں, اس چاند کا یہ اثر ہوا تھا سیدوں پہ کہ جب سید اجڑ کے آئے نا شام سے واپس مدینے, کئی سالوں تک سیدوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلا. اور اسی دوران میں روایت پڑھ کے جاؤں گا, کل تک آپ روتے رہیں گے. اسی دوران ایک مولا, چوتھے مولا کا صحابی ہے جس کا نام ہے زہری. یہ میرے مولا سجاد کے پاس آیا, سید کو سلام کیا اور یوں بادشاہ فرماتے ہیں زہری جی سید. فرمایا مجھے لگتا ہے کہ کچھ کہنا چاہتا ہے. جی بادشاہ. تو میں کہو. میں پہلا فکر کہوں گا, آپ کی ہائے نکل آئے گی. کب بادشاہ جی وہ نا اصل میں شادی سید پاک مرشد پاک مولا پاک, وہ نا بات یہ ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا, میں نے اس کے سہرے لگانے کی تاریخ معین کر لی ہے. میں بسم اللہ کرام, میں چاہتا ہوں آپ پاک سید کی پاک جوتی میرے سہن میں آئے. تو سا قرآن دی قسمیں ہائے کہ دینا رو کے سجاد کرتا ہے, زہری مجھے معاف کرنا, جب سے اکبر کو برچھی لگی ہے نا. جی بسم اللہ کرا, ہم نے سیدوں میں شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا ہے. جی بسم اللہ کرا. بادشاہ جی آپ حجت خدا ہیں, ناطق قرآن ہیں, آپ وقت کے مصطفیٰ ہیں, آپ کا حکم ماننا واجب ہے. بادشاہ جی میں تو نوکر ہوں, میں نے تو بس گزارش ہی کرنی تھی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میرے پتر کو جب زیرہ لگے نا تو پاک سید کا پاک قدم میرے بیڑے میں آ جائے. بادشاہ جی اگر آپ کو پسند نہیں ہے, میں نوکر. بادشاہ جی ٹھیک ہے. یہ کہہ کے سلام کیا. ایک بابا جی یوں زہری چلا, چوتھے کرنے میں پہنچا. بادشاہ نے کہا زہری جی پاک سید. فرمایا رک جا,
زہری تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر آؤں؟ جی بادشاہ. فرمایا پھر میں سجاد تجھے طریقہ بتاتا ہوں, تو اس پہ عمل کر, میں سجاد چل کے آؤں گا. بادشاہ جی حکم کیجیے. ہن وینا جی تہاڈی معرفت کی نہیں ہے. سید فرماتے ہیں جب تو اپنے پتر کا نکاح پڑھوائے گا نا جی بادشاہ, اس کے بعد پھر نا میرے بابا کی مجلس کروا. اگلا فکرہ میں نے کہنا ہے, نہ میرا کوئی بھائی نہ میری کوئی بہن ایسی ہے جس کی ہائے فضا میں نہ گونجے. اور مولا روح کہتے ہیں اسے کہنا, اس ذاکر سے کہنا سجاد کہہ رہا تھا, تم نے صرف یہ بتانا ہے بیٹی باپ کے قاتل کی منتیں کیسے کرتی رہی. میرا 3 دن کا پیاسا بابا ہے, وہ میرا ذرا جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. مولا آپ کی ہائے اور پرسہ دور فرمائے. آپ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں جی, رونے کے لیے تیار ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں یوں زہری نے کیا. بادشاہ جی پاک سید جو سیدوں کا حکم. بابا جی میں نکاح کے بعد میں مجلس کرواتا ہوں, ابھی میں ذاکر کا ارینج کرتا ہوں. جا زہری سجاد آئے گا. یہ کہتے نا جیسے ہی آپ کا بارگاہ ہے نا اور وہ گیٹ ہے, سیدوں کے پاک گیٹ کی طرف جب زہری چلا ہے نا, ابھی بالکل گیٹ کے پاس پہنچا تھا. 6 یا 7 سال کے مولا باقر ہوا میں چوٹیاں اڑ رہی ہیں, دوڑتے ہوئے پیچھے گئے. زہری چچا. پاک سید نوکر کو کہہ رہے ہیں زہری چچا, زہری چچا. جی پاک سید. بابا جی مجھے نہیں پتا ایک جیل کہلالی کیسے سنیں گے. جی پاک سید حکم فرمائیے. 5واں والا کہتا ہے چچا آپ نے اپنے گھر میں میرے دادے حسین کی مجلس رکھی ہے؟ ہاں مولا. فرمایا میری دادی زینب سلام کہتی ہے. میری دادی رو کرے تیری مہربانی ہے. شادی حوصلہ وکیل صاحب, میری دادی کہہ رہی ہے تیری مہربانی, مجھے تو بھائی کی لاش پہ کسی نے رونے نہیں دیا گیا. سید بابا جی شادی آپ سے لے کے وکیل شادی تک مجھے وہ بندہ دکھائیے جس کی نماز چل رہی ہو اور یکم حرم ہو اور وہ ہائے نہ کرے. جب کہا نا سلام کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی کہ غلاموں کو سلام بھیج رہی ہے. اگلا فکرہ امام باقر نے کہا پھر زہری کو پتر کی شادی بھول گئی, اپنے گھر تک چیخیں مارتا ہوا گیا. اللہ جانے وہ جملہ میں پہنچاؤں گا تو آپ کا کیا بنے گا. ہو سکے تو 5 بات مل کے ہائے کرنا علی کی بیٹی غربت پہ. جب کہا نا میری دادی سلام کہتی ہے اور میری پاک دادی کہہ رہی ہے, زہری سے کہنا مطمئن ہو کے جا, اکیلا سجاد نہیں, میں شام کی سنگت لاؤں گی اور میرے ساتھ کہیں گمراہ ہوگی. جی صدقے جی مولا آپ کا پرسہ گرم آئے اور میرے ساتھ کہیں رقیہ ہوگی, میں شام کی پوری سنگت لے کے آؤں گی. مجھے تو بھائی کی لاہو سلام. ایک بار سانس لیجیے, ایک بار مالک آپ کا پرسہ گرم آئے, ایک بار سانس لیجیے. 2 منٹ کا مسائل اور پڑھتا ہوں آپ کے احترام میں, آپ کے احترام ورنہ میرا ٹائم ختم ہو چکا تھا. آپ کے احترام میں 2 منٹ اور پڑھتا ہوں. مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ اثر ہوا تھا اس چاند کا سادات کے ذہن پہ کہ ایسے بہانے سے سید روتے تھے, چونکہ ظلم اتنا بڑا ہوا ہے. ایسا ظلم کائنات میں کسی اور پہ نہیں ہوا جتنا آل زہرا پہ ہوا ہے. میرے عزیزوں اگر میں پورا پڑھوں گا پھر کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے, بس اتنا کہتا ہوں. عباس. جی مولا. فرمایا ہم نے مدینہ نہیں رہنا, مسافروں کی فہرست تیار کر. یہ نظر آ رہی ہے آپ کو کرسی؟ یوں کرسی پہ محمد بن کے حسین بیٹھے, علی بن کے غازی کھڑا ہوا. اور کہیے دیکھیے گا یہاں عباس نوکر بن کے کھڑا ہے, پاک زہرا کا بیٹا کرسی پہ ہے. بادشاہ یہ کینسل, یہ کاغذ. عباس کھڑا ہے, پھر سن لو جی, عباس کھڑا ہے, پھر سن لو جی, عباس کھڑا ہے. جی مولا لکھوائیے. پاک سید نے ایسا جملہ کہا, کھڑا عباس مٹی پہ گرا. فرمایا غازی لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام. اور میرا پتر چھوٹے بچوں اور بیٹا اسیرہ شام کا مطلب ہے شام کی قیدن, اور جس کا غازی جیسا بھائی ہو کیا وہ قیدن ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ. فرمایا پہلا فکرہ زینب بنت علی اسیرہ شام. خدا کی قسم ابھی 1-2 بندہ دیکھ رہا جو نہیں رویا, باقی پورا پنڈال ہو رہا ہے. میرے بھائیوں جو بندہ سیدوں کی تیاری میں نہیں ہوتا اس سے شادی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 10 محرم کا انتظار کرے. اگر آپ نے تیاری کی مصیبت سننی ہو نا تو غازی شہنشاہ کے پاک علم کی قسم 32 سال کے کریل جرار عباس کو سر پہ ہاتھ رکھ کے غریبوں کی طرح مدینے والوں نے روتا تب دیکھا جب حسین نے کہا غازی یہ محمل زینب کا ہے. سب کے نام عباس اس محمل پہ میری نجیب اس میں لگ رہا. جی مالک آپ کا پرسہ قبول فرمائے. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں, میں نے تیاری کا فکرہ پڑھنا ہے. عباس, قاسم, اکبر. جی مولا. جی چچا. جی بابا. فرمایا میرے ساتھ آؤ. بابا کہاں؟ فرمایا
اس سیدزادی کو لینے جس کے بغیر میرا مشن مکمل نہیں ہوتا. جب پہنچے یہ جملہ میری مرشد آگے کیسے کہا ہے, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کیسے کہا ہے. یہ فکرہ پڑھ کے میں سلام کرنے لگا ہوں. سارا مصائب آپ کے لیے تھا, یہ آخری فکرہ میں اپنی بہنوں کو سنا کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. میرے عزیزوں, یہ سارے چلے ادھر جہاں جناب عبداللہ کی حویلی تھی اور سرکار بیمار تھے. تکی کے دیکھ لے کے جو دیکھا سیدوں کو ادب میں اٹھے, ہاتھ کام ہے. بادشاہ جی کیسے آنا ہوا؟ کہا عبداللہ میں ہوں وارث شریعت. شریعت کی روح سے کوئی بیوی کتنی بھی رشتوں کی مالک ہو, اس کا حاکم اس کا شوہر ہے. میں وارث شریعت ہو کے آپ سے اجازت دینے آیا ہوں کہ جب تک میری بہن میرے ساتھ نہ آئے میرا مشن مکمل نہیں ہوتا. اللہ بھلا کرے جناب عبداللہ کا. روک کہتا مولا مولا, جب چچا علی نے میرا نکاح پڑھا تھا نا تو نکاح کے وقت شرط رکھی تھی کہ عبداللہ جب بھی بھائی بہن کو لینے آئے انکار نہ کرنا. عبداللہ اگر تو انکار کرے گا نا صرف فرق اتنا ہوگا, ادھر سے بھائی کا گھوڑا نکلے گا, ادھر سے زینب کا جنازہ اٹھے گا. مولا میں بالکل روکنے کے لیے نہیں کرا, بس ایک میری شرط ہے. جیسے چچا نے شرط لگائی تھی نا اسی طرح ایک میری شرط ہے. بابا جی آج میں مضمون تھوڑا پڑھ سکوں مجھے معاف کیجیے گا چونکہ 8 منٹ اوپر ہو گئے. میرے عزیزوں پھر بھی میں آپ کے احترام میں سید کے حکم پہ 2 فکرے اور پڑھنے لگا ہوں. میرا جی چاہتا ہے پہلے میں خود بات کروں چونکہ اس کے بعد شاید موقع نہ ملے, اور اب آپ کی باری ہے جو رکھنے گا. 4 سید, پاک قاسم, پاک اکبر, پاک عباس, پاک حسین, 4 سید پہنچے تھے. جناب عبداللہ کہتا ہے میں نے فکرہ کہنا ہے ایک بار سال ہے کہ بعد جماعت آئے کریں گے. جناب عبداللہ کہتا ہے مولا بس ایک شرط ہے, یہاں سے پکڑ کر علی کی بیٹی کو میرے گھر سے وہ لے جائے جو ایسے ہی واپس چھوڑ جائے. اور جن والوں پاس یہ کہنا تھا عباس بھی چاہتا اللہ تیرا بات قبول کرے اور مولا تیرا غصہ قبول کرے. بس بھائی جان یہ کہنا تھا غازی پیچھے ہٹا, قاسم پیچھے ہٹا, اکبر پیچھے ہٹا, بھائی جان مولا حسین پیچھے ہٹے. جب پیچھے مجھ سے پوچھا ہوا کیا, میں نے فکرہ کہنا ہے آپ نے ہائے کرنی ہے شادی. رو کے حسین کہتے ہیں کہاں ہے ہر بازار میں قتل ہونے والا سجاد, اور میرا مہاری بیٹا کہاں ہے؟ پیچھے سوال ہے جی بابا سجاد حاضر ہے. سجاد میرے قریب آ, بھائی اس کے بعد میں نہیں پڑھنا, مہربانی کیجیے گا اس کے بعد نہیں پڑھوں گا. سجاد میرے قریب آ, جی بابا. تو میں اپنے چچا کی شرط سن, یہ تیرے سوا پوری روح زمین پہ یہ کوئی مکمل نہیں کر سکتا. اچھا بابا میں کوشش کرتا ہوں. چچا میں حاضر ہو گیا, کیا حکم ہے؟ کا سجاد 4 سید آئے ہیں عالیہ کو لینے. میں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے. بابا جی اس کے بعد نہیں پڑھنا, جدھر ہاتھ شیعہ ہے وہ ہاتھ سینے پہ آئے, اس کے بعد نہیں پڑھوں گا. 4 سید آئے ہیں علی کی بیٹی کو لینے. میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہاں سے ہاتھ پکڑ کے کوئی سگا بھتیجا ہے, کوئی سگا بھائی ہے, یہاں سے ہاتھ پکڑ کے وہ لے جائے وکیل صاحب جو اسی طرح واپس چھوڑ جائے. یہ سننا تھا. سجاد کی آنکھیں برسی. سید رو کے چچا ایک وعدہ میں کرتا ہوں, ایک وعدہ آپ کیجیے, شرط پوری ہو جائے گی. سجاد بتا کیا وعدہ ہے؟ ہر ہاتھ سینے میں. کہا چچا خودی کو لانا میرا کام ہے, پہچان لینا میرا کام ہے. چچا میری خودی کا بڑا مارا جائے گا, کوئی پتھروں سے کوئی لکڑیوں سے. ماتم حسین